عمران خان صاحب کا پیغام علیمہ خانم صاحبہ نے آج میڈیا کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں جس سے آپ کو آنے والے دنوں کا منظرنامہ کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں تو میں صرف بات کر رہا ہوں کہ باہر آ کر کیا بات کی گئی یا صورتحال کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جو آج اڈیالہ میں جو لوگ ملے، تو کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیا پر آ کے نہیں بتائی جاتی، تو وہ اندرونی کہانی ایک شخصیت سے ملاقات ہے میری، ان سے بات کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آج عمران خان صاحب نے اور کیا ہدایات دی ہیں اور کس طرف چیزیں جاری ہیں۔ لیکن آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی ہے کہ اب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پیٹرن ان چیف کہا جائے گا۔ اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کے اس سے اختیارات کم یا زیادہ ہو جائیں گے، اس کا کوئی اور تو اثر نہیں ہے۔ یہ ایک میسج ہے کہ اب تمام تر فیصلے احتجاج کے حوالے سے عمران خان خود کریں گے اور خود لیڈ کریں گے، خود دیکھیں گے، ایک ایک چیز ان کو رپورٹ کی جائے گی جب ملاقات نہ بھی ہو۔ اور اسی لیے اب جو علیمہ خانم صاحبہ نے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہدایات ہیں وہ عمر ایوب صاحب کے ذریعے پہنچیں گی اور سلمان اکمل صاحب ان کو امپلیمنٹ کروائیں گے۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں تو وہ گورننس کے اوپر اور صوبے کے اندر ڈلیور کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا فوکس رکھیں گے۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں علیمہ خانم صاحبہ نے کیا کچھ کہا، امپورٹنٹ پوائنٹس کیا ہیں، پھر ذرا بات کرتے ہیں کہ صورتحال ہے کیا۔ یہ جو ایک کہا جاتا ہے کہ ملک چل رہا ہے، چیزیں اس حکومت کے لیے کچھ اور محاذ جو ہیں وہ گرم ہونے جا رہے ہیں، اور تحریک انصاف اگر اس مومنٹم کو برقرار رکھ پائی تو چیزیں اس حکومت کے ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہیں، سب اچھا نہیں ہے۔ علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جمہوریت، انصاف اور ووٹ کے ذریعے تبدیلی کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ لندن پلان کا حصہ ہے۔ لندن پلان میں 3 شخصیات تھیں، جنگل کا بادشاہ، قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 9 مئی لندن پلان کا حصہ تھا تاکہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کرش کیا جا سکے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس امتا بندیال نے 3 ماہ میں الیکشن کرانے کا حکم دیا، لیکن اس حکم کو نہ مانا گیا۔ جب لگا کہ پی ٹی آئی کو کرش کر دیا گیا ہے تو 8 فروری کو الیکشن کرائے گئے، لیکن قوم نے 8 فروری کو انقلاب برپا کر دیا۔ پھر 9 فروری کو دھاندلی کر کے 17 سیٹر پارٹی کو اقتدار پر مسلط کر دیا گیا۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو یہ لگا کہ 8 فروری کو اس لیے الیکشن کروائے گا کہ پی ٹی آئی کرش ہو چکی ہے، اے اور بی کیٹیگری کی لیڈرشپ نہیں رہی، عمران خان جیل میں ہے، الیکشن میں چل نہیں سکتی، پیسہ ان کے پاس ہے نہیں، نشان ان کے پاس ہے نہیں، قاضی جیسا گھٹیا انسان بیٹھا ہوا ہے، تمام عدالتوں میں ہمارے اپنے جج بیٹھے ہیں، ادھر عامر فاروق بیٹھا ہے، ادھر عالیہ نیلم بیٹھی ہے، الیکشن کمیشنر اپنا بیٹھا ہے، میڈیا ساتھ ہے، مافیا ساتھ ہے، طاقت ساتھ ہے، بندوق ساتھ ہے، سب کچھ ساتھ ہے، تو آپ کرا دو الیکشن، لوگ نہیں نکلیں گے۔ لیکن لوگ نکلے، انقلاب برپا کر دیا، اور پھر 9 فروری کی یعنی 8 فروری جب ختم ہوئی، 12 بجے کے بعد 9 فروری شروع ہوئی، تو پھر الیکشن نتائج چینج کیے گئے اور 17 سیٹر پارٹی کو مسلط کیا گیا۔ پھر علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو 3 ہفتے کے لیے آئسولیٹ کر کے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ایک قاضی فائز عیسیٰ کے جانے پر کئی قاضی فائز عیسیٰ عہدوں پر بٹھا دیے گئے ہیں، کئی چھوٹے چھوٹے قاضی فائز بٹھا دیے گئے ہیں۔ ویسے میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کون ہے چھوٹے چھوٹے قاضی فائز عیسیٰ؟ مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو ان ججز کے نام اس طرح سے یاد نہیں ہے، ان کے چہرے اس طرح سے یاد نہیں ہے جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کا چہرہ اور نام یاد ہے۔ جو اب ججز جن کو عمران خان چھوٹے چھوٹے قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ نہ آپ لوگوں کو اس طرح سے پتا ہے کہ عمران خان کن کو چھوٹے قاضی فائز کہہ رہے ہیں، اور نہ پی ٹی آئی لوگوں کو وہ نام یاد کروا رہی ہے۔ اس لیے وہ نام جن کو عمران خان چھوٹے چھوٹے قاضی فائز کہہ رہے ہیں وہ تیزی سے کیسے چلا کے اور حکومت کے حق میں فیصلے کرتے چلے جا رہے ہیں اور مزید کرنے جا رہے ہیں۔ جون میں 2 بڑے فیصلے آنے جا رہے ہیں اس حکومت اور اس نظام کے حق میں اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف، اور یہ فیصلے وہ جج دیں گے جو چھوٹے چھوٹے قاضی فائز جیسا جن کو عمران خان کہہ رہے ہیں، اور ان میں وہ 5 جج بھی شامل ہیں جنہوں نے آخری ایک بڑا فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف دیا ہے 7 مئی کو۔ اور میں اگر آپ سے پوچھوں تو آپ ابھی گوگل کیے بغیر مجھے نام 5 نہیں بتا سکتے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت اور یہ نظام اور جوڈیشری اتنی کامیاب ہو گئی ہے کہ آپ لوگ بغیر گوگل کیے وہ 5 نام نہیں بتا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام بڑا کامیابی سے اپنا سفر طے کر رہا ہے، اور پاکستان کے لوگ اس طرح سے جن کو عمران خان چھوٹے چھوٹے قاضی فائز کہہ رہے ہیں ان کے نام تک پاکستان کے لوگ نہیں جانتے۔ یہ بڑی ایک ویسے مایوس کن بات ہے۔ اس کے بعد علیمہ خانم کہتی ہیں کہ سکندر سلطان راجہ کی مدت ختم ہو چکی، لیکن ان کو عہدے پر بٹھائے ہوئے تاکہ الیکشن مینیج کیے جا سکیں۔ نئے الیکشن کمشنر کے لیے اپوزیشن سے مشاورت کرنا پڑے گی۔ غیر آئینی چیف الیکشن کمشنر کے کرشمات سمبریال میں عوام نے دیکھ لی ہیں۔ عدالتوں کا کوئی خوف نہیں رہا، اسی لیے سمبریال میں کھلے عام دھاندلی کی گئی کیونکہ عدالتوں میں چھوٹے چھوٹے قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ تمام راستے بند ہو چکے ہیں، اس لیے میں تحریک کا اعلان کرنے جا رہا ہوں اور اس تحریک کو میں جیل سے بیٹھ کر لیڈ کروں گا۔ عمران خان نے پیغام بھیجا ہے کہ پوری قوم ظلم کے خلاف کھڑی ہو، ووٹ قوم کا چوری ہوا ہے، پی ٹی آئی کا نہیں۔ قوم نے پی ٹی آئی کا انتخاب کیا، ووٹ عوام کا تھا، عوام کو اپنا مینڈیٹ واپس لینے کے لیے نکلنا ہوگا۔ انتخابات میں عوام کو انسان نہیں سمجھا گیا۔ عمران خان کو پیغام بھیجا گیا کہ آپ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات نہ کریں، 9 مئی کی سزاؤں پر خاموشی اختیار کر لیں۔
اچھا ویسے ایک اور اپڈیٹ میرے سامنے آئی ہے، عائشہ بھٹا صاحبہ کا یہ ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے عتیق ریاض صاحب کا ویڈیو کلپ لگایا ہے جو صنم جاوید کے خامند ہیں، ہسبینڈ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صنم جاوید کو گرفتار ہوئے 35 دن ہو گئے ہیں۔ صنم کو ایک کیس میں ضمانت کے بعد جیل سے FIA کے کیس میں گرفتار کیا گیا۔ سیشن کورٹ سے ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم اس کیس کو سننے سے انکاری نظر آتی ہیں۔ یہ عید بھی میری اہلیہ جیل میں گزاریں گی۔ تو عالیہ نیلم صاحبہ مریم نواز صاحبہ کو بہت پسند ہیں، وہ بہت تعریف کرتی ہیں ان کی، اور وہ عتیق ریاض صاحب کہتے ہیں کہ ان کا کیس صنم جاوید کا عالیہ نیلم نہیں لگا رہی۔ اس کے بعد علیمہ خانم کہتی ہیں کہ تنویر احمد جو ایک بزنس مین ہے، ان کے اسٹیبلشمنٹ سے مناسب ہے۔ وہ عمران خان کے پاس جو پیغام لے کر گئے، عمران خان نے وہ بات ماننے سے انکار کر دی۔ عمران خان کو کہا گیا تھا کہ آپ 9 مئی پہ معافی مانگیں، عمران خان نے انکار کیا۔ پھر علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ابھی ان کے پاس ڈاکٹرز کا کوئی وفد، یہ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے کہا ہے، ابھی عمران خان کے پاس ڈاکٹرز کا اور تاجروں کا کوئی وفد نہیں آیا۔ عمران خان نے بتایا کہ اکتوبر نومبر میں تنویر احمد 2 بار میرے پاس آئے تھے، دوسری بار میں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ میں باہر آ کر عمران خان کا بیان نرم کر کے بتایا کروں اور یوٹیوبر سے اظہار تلخی کروں۔ بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ احتجاجی تحریک کو عمران خان خود لیڈ کریں گے، ان کے ہدایات عمر ایوب کے ذریعے آئیں گی۔ علی امین گنڈاپور صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ گورننس کے معاملات دیکھیں گے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں کہ عمران خان کو ابانی چیئرمین کی بجائے پیٹرن ان چیف کہا جائے گا، اور ساتھ ہی علیمہ خانم کہتی ہیں کہ عمران خان کی جیل سے ہدایات پر عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ عمل کروائیں گے۔ ساتھ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو کہا گیا کہ حکومت کو تسلیم کر لیں، 26 ترمیم کو قبول کر لیں اور عوام کی بات نہ کریں۔ عمران خان کو کہا گیا کہ آپ عوام کی بات نہ کریں، آپ اپنی ذات کی بات کریں، ہم آپ کو ریلیف دینے کے لیے تیار ہیں۔ 26 ترمیم کو ایکسیپٹ کر لیں، حکومت کو ایکسیپٹ کر لیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ کے سارے کیسز معاف ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ عوام کی آزادی کی بات کریں، غیرت، خودداری اور پاکستان کی خود مختاری کی بات نہ کریں۔ لیکن عمران خان نے ان تمام چیزوں سے انکار کر دیا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز عرض کروں کہ ایک طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف عمران خان جو ہیں وہ مومنٹم بڑھانے جا رہے ہیں اور ان کی ہدایات آنے والی ہیں، دوسری طرف مہنگائی بڑھنے جا رہی ہے۔ مزمل اسلم صاحب نے بتایا ہے کہ حکومت نے خود کہا ہے کہ اگلے سال اس وقت جو مہنگائی ہے اس سے ڈبل مہنگائی ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں، اس سے ڈبل مہنگائی ہوگی۔ پیٹرولیم پرائسز 40 سے 50 روپے فی لیٹر جو عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا، بجلی مزید مہنگی ہونی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ بڑھنے جا رہی ہے، کسانوں کی صورتحال بہت خوفناک ہو گئی ہے۔ اور میں کچھ چیزیں کسانوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ چیزیں پاکستان میں کس طرف جا رہی ہیں اور گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں۔ یہ جو جھوٹے دعوے کیے جانے کہ ملک چل رہا ہے، یہ آپ سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ملک کس طرح سے چل رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اگر تحریک انصاف نے کسانوں کے معاملے کو ٹیک اپ کر لیا تو معاملات پنجاب حکومت کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ لوگوں کے میں نے کچھ کمنٹس پڑھے، انہوں نے کہا کہ چھوڑے کسانوں کو، ان کے لیڈرز کمپرومائزڈ ہیں، کسان نکلتے نہیں ہیں۔ جب 26 نومبر ہوا کسان ہی نکلا تو پھر 1 لاکھ لوگ نکلے 25 کروڑ میں سے، پھر 24 کروڑ 99 لاکھ تو نکلے ہی نہیں ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز حکومت کے خلاف چل رہی ہے تو پی ٹی آئی کو اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ویسے بھی پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ پی ٹی آئی کسانوں کی بات کرے، کروڑوں لوگوں کا اس سے روزگار وابستہ ہے، 24-25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ یہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صورتحال کیا ہے۔ یہ پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، خالد محمود کھوکھر صاحب جو ہیں، جو کسان اتحاد کے چیئرمین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے کسانوں کو گندم میں 1600 ارب کا ٹیکہ لگایا گیا۔ اگر آٹا سستا کرنا چاہتے ہیں تو کسان کی گندم پر پیداواری لاگت بھی کم کریں، کھاد سستی دیں۔ وزیر اطلاعات کو چیلنج کرتا ہوں، وزیر زراعت کو چیلنج کرتا ہوں کہ لاہور پریس کلب میں آ کے عوام کو بتائیں کہ کسان کی 1 من گندم پر لاگت کیا ہے اور بیچنے کا ریٹ کیا ہے، کسان کو اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، خاموش کیوں ہیں؟ آئیں بتائیں کہ کسان تباہ اور برباد ہو رہے ہیں۔ بالکل جائز بات ہے کہ آپ آئیں بتائیں کہ جی اگر گندم اتنے کی ہم نے ریٹ مقرر کیا ہے 1900 2000 2600 جتنا بھی، اور اس پہ بک بھی نہیں رہی ویسے گندم، تو کسان کی لاگت اس سے کم ہے اور اس پہ کسان کو منافع آپ آ کے بتا دیں، جو کہ جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کیا حکومت نے پاکستان سے زراعت کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ 2 سال پہلے آٹے کی لائنوں میں لگیں 24 خواتین جانوں سے چلی گئیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ 3-3 کلومیٹر کی لائنیں اب 10-10 کلومیٹر پر چلی جائیں۔ آج کسان کے نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ ہی گھر کے، نہ صحت اور نہ بچوں کی تعلیم کے۔ گندم تمام فصلوں کا انجن ہے، گندم کا ریٹ اور کاشت اچھی ہوگی تو باقی تمام فصلیں بھی اچھی ہوں گی۔ کسان کی 1 من گندم پر لاگت 3400 روپے ہے، یعنی وہ جو کاشت کرتا ہے اس کے اوپر لاگت خرچہ 3400 روپے ہے، اور اس کو اس کی جو قیمت مل رہی ہے وہ 1900 روپے، یعنی لاگت سے بھی 1500 روپے فی من کم۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کسان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ اس وقت مکئی کاشت کرنے والا کسان بہت پریشان ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی۔ مکئی کاشت کرنے والے کو بھی اس کی اتنی قیمت بھی نہیں مل رہی جو اس کا خرچہ نکال سکے، منافع تو دور کی بات ہے۔ مکئی کا ریٹ 3600 روپے چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی فصل آئی تو ریٹ 2000 پر آ گیا۔
یہ سب کچھ بائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے. مکئی کی فصل میں کسان کو 86 سے 87 ہزار روپے فی ایکڑ نقصان ہو رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ کسان کو سبزیوں کا ریٹ بھی نہیں مل رہا. کسان سے پیاز 8 روپے فی کلو خریدا جا رہا ہے، لیکن اس کی فی کلو جو کاشت پر خرچہ ہے وہ 35 روپے ہے. 35 روپے خرچہ ہے کاشت کے فی کلو پر، اور مل رہے ہیں اس کو 8 روپے فی کلو. کاشتکار جائے تو جائے کہاں؟ حکومت سچ نہیں بول رہی. بھارت میں کسان کا اگر کسی فصل پر 100 روپے خرچ ہوتا ہے تو اس کو 150 روپے مل رہے ہیں. پاکستان میں کسان کا جس فصل پر 100 روپے خرچ ہوتا ہے اس کو 50 روپے مل رہا ہے. یعنی کاشت پر جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں نکل رہا. کسان تباہ ہو چکا ہے. اگر پاکستانی کسان کپاس اگاتا ہے، اور یہ بڑی ویسے حیران کن انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے، اگر پاکستانی کسان کپاس اگاتا ہے تو اس پر 18% ٹیکس ہے، لیکن امریکی کسان کپاس اگا کر پاکستان کو بیچے تو 100% ٹیکس فری ہے. حکومت سے پوچھتا ہوں کہ آپ پاکستان کے کسانوں کے لیے کام کر رہے ہیں یا امریکہ کے کسانوں کے لیے؟ پاکستانی حکومت اپنے کسانوں کا گلا دبوچ کر امریکی اور برازیل کے کسانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے. حکومتی پالیسیز اور یہ ٹرمپ کو رام کرنے کے لیے جو دے سکتے ہیں پاکستان کا یہ دے رہے ہیں، یہ تو نظر آ رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ حکومتی پالیسیز کی وجہ سے کپاس کی بیلز کی پیداوار 1 کروڑ 47 لاکھ سے صرف 50 لاکھ بیلز تک آ چکی ہیں. حکومت سالانہ 3000 ارب سے زیادہ کی غذائی اجناس امپورٹ کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت زرعی ایمرجنسی نافذ کر کے اپنے کسان کو فائدہ دے کر 3000 ارب کا امپورٹ بل کم کرتی، لیکن حکومت اپنے کسان کا معاشی قتل کر کے کئی ممالک کے کسانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے. جو امپورٹ کرتے ہیں کئی ممالک کے کسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور یہ مزید، اور جو مزمل اسلم صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ جو پہلے ہم امپورٹ کر رہے ہیں 3000 ارب کی، اگلے سال اضافی 2800 ارب روپے کی، یعنی 6000 ارب کی غذائی اجناس ہم امپورٹ کریں گے. صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے کسان کو تباہ کر دیا، اپنی زراعت کو برباد کر دیا. اور ان کو مال، پیسہ جب یہ امپورٹ کرتے ہیں تو اس میں مال بنتا ہے نا، پھر کھانے کھابے، کرپشن، لوٹ مار، حصہ، تو یہ تو امپورٹ کریں گے. کسان سے ان کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. اسے پاکستان خوشحال ہوتا ہے. اور یہ پاکستان کو خوشحال کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، یہ تو اپنا مال بنانے آئے ہیں، اپنے آپ کو خوشحال کرنے کے لیے آئے ہیں. ان کی عیدیں ابھی بھی میاں صاحب کی عید آپ دیکھ لیں، وہ لندن میں اپنے آبائی گھر، اپنے آبائی وطن، اپنے اصل وطن وہاں پہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ آم کی فصل 75% کم ہو چکی ہے. خالد محمود کھوکر کہتے ہیں کہ آم کی فصل 75% کم ہو چکی ہے. اس سال کنو کی ایکسپورٹ 50% کم ہوئی ہے. پیاز کی ایکسپورٹ بھی 50% کم ہوئی ہے. مکئی کی ایکسپورٹ 87% کم ہوئی ہے، 87%. کپاس کی امپورٹ میں 327% اضافہ ہوا ہے. یہ ملک کیسے چلے گا؟ 327% اضافہ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں اس وقت حکومت جو کچھ کسانوں کے ساتھ کر رہی ہے، خدا کی قسم میں بہت بھیانک صورتحال دیکھ رہا ہوں. پوری دنیا میں فوڈ سیکورٹی نمبر 1 پر ہے اور بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پر ہے، لیکن پاکستان میں صورتحال مختلف ہے. حکومت کا کسانوں کے لیے پیکج کیا ہے؟ بڑی زبردست انہوں نے بات کی، جو کہتے ہیں ہم نے کسان پیکج دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ پیکج اسی طرح ہے کہ اگر ایک بس میں 50 لوگوں کو لوٹ لیا جائے تو ان میں سے 10 مسافروں کو آگے کے سفر کے لیے 1000 روپے کرایہ دے دیا جائے تو حکومت کا کسان پیکج یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے کسانوں کو گندم میں 1600 ارب کا نقصان پہنچا کر صرف 15 ارب کا پیکج دے دیا، اور وہ جو بتا رہے تھے 27 روپے فی ایکڑ جو ہے وہ کسان کو اس پہ مل رہا ہے، 27 روپے فی ایکڑ. پھر وہ کہتے ہیں خدا کی قسم، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، خدا کی قسم میرے پاس بہت سے کسان آئے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں منسوخ کی ہیں. وزیر زراعت پنجاب کو چیلنج کرتا ہوں، اور میڈیا کے سامنے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا پنجاب کے کسانوں کو نقصان نہیں ہو رہا؟ چنگیز خان نے ایک بار دعویٰ کیا کہ میں نے پوری زندگی میں کبھی ظلم نہیں کیا. سننے والے ششدر رہ گئے کہ اس نے تو خون کے دریا بہائے ہیں، اور دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے کبھی ظلم نہیں کیا. اس نے جواب دیا کہ ظلم نہ کرنے سے مراد ہے کہ میں نے کبھی کسی لائق کے اوپر نالائق نہیں بٹھایا. مریم نواز سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس کوٹے پر سلیکٹ ہونے والی سلمہ بٹ کے علاوہ کوئی زمیندار کے کاشتکار ایم پی نہیں ہے جو زراعت پر آ کے جواب دے سکے؟ پنجاب میں یہی ظلم ہے جس وجہ سے زراعت تباہ ہو رہی ہے کہ سلمہ بٹ جس کو جو کاشتکاری کی اے بی سی بھی نہیں پتا، الف بے پے نہیں پتا، وہ آ کے زراعت کے اوپر بات کرتی ہے، جواب دیتی ہے، جو کہتی ہے کہ کسان گندم اور بھوسے کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو گندم کی فصل سے بیچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ تو شرم کرو. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر بھارتی کسانوں کو پاکستانی روپے میں یوریا 1000 کی ملتی ہے تو پاکستان میں 4500 روپے کی ملتی ہے. بھارتی کسانوں کو پاکستانی روپے میں ڈی اے پی جو کھاد ہے وہ 4000 کی ملتی ہے اور ہمیں 13000 کی ملتی ہے. بھارتی کسان کو ڈیزل آدھی قیمت پر اور بجلی مفت ملتی ہے، جبکہ ہمیں بجلی 50 روپے فی لیٹر، 50 روپے فی یونٹ اور ڈیزل پوری قیمت پر ملتا ہے. انڈین کسان کو ہر فصل کی سپورٹ پرائس ملتی ہے، لیکن ہمیں کسی فصل کی سپورٹ پرائس نہیں ملتی. وہ یہ سوال کرتے ہیں خالد کھوکر صاحب کہ کیا کسان انسان نہیں ہے؟ کیا کسان پاکستانی نہیں ہے؟ کیا کسانوں کے بچے نہیں ہیں؟ آج کسان راتوں کو سو نہیں پا رہے. حکومتی مظالم اور کسانوں کی مشکلات بیان کرتے ہوئے یہ خالد کھوکر جو ہیں ان کی آنکھیں بھر آئیں، ان کی آواز بھر آئی کہ یہ ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ وہ کسان جو قوم کی غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے 365 روز کام کرتا ہے، جو شدید سردی اور راتوں میں ننگے پاؤں فصلوں میں کام کرتا ہے،
آج وہ کسان تباہ ہو گیا ہے، حکومت نے اس کا جینا محال کر دیا، اسے پینڈو اور گنوار کہہ کر اسے 3rd کلاس شہری قرار دیا جا رہا ہے۔ حکومت جو مزید GST لگانے جا رہی ہے، اگر یہ لگ گیا تو خدا کی قسم ہر جگہ زراعت کے جنازے اور گلخانیاں پڑھائیں گے، زراعت دفن ہو جائے گی۔ خالد محمود کھوکر کہتے ہیں کہ پاکستان کو امریکی کسانوں کی منڈی بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کپاس کی درآمد ڈیوٹی فری ہے۔ دنیا پوری کیا بیوقوف ہے اور صرف پاکستان عقل مند ہے؟ یہ حکومت اپنے کسانوں کا گلا گھونٹ کر امریکی کسانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ میں گزشتہ ہفتے یہ بہت بڑا انہوں نے انکشاف کیا کہ میں گزشتہ ہفتے وفاقی وزیر رانا تنویر سے ملا تو انہوں نے تسلیم کیا کہ کسانوں کو گندم پر 1000 روپے فی من نقصان ہو رہا ہے۔ ایک بچے نے باپ سے جھوٹ بولا تو باپ نے کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، افسوس اس بات کا ہے کہ میرا تم سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے کسانوں سے کیا وعدہ توڑا ہے، کسانوں کو کا اب حکومت سے پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بیرون ملک سے منگوائی گئی گندم میں سینکڑوں ارب کی کرپشن کرنے والوں کو کسی نے نہیں پکڑا، لیکن اگر ایک غریب کسان غربت کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے چند ہزار کا بجلی بل جمع نہ کرائے تو رینجرز کو بھیج کر کسان کے چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، اس کی تذلیل اور تضییق کی جاتی ہے اور اس کا میٹر اتار لیا جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں کسانوں سے انسانی اور پاکستانی ہونے کے حقوق چھین لیے گئے ہیں۔ دیکھیں اگر کسانوں کے یہ حالات ہیں اور کہ کروڑوں لوگ زراعت سے وابستہ ہیں، ایکسپورٹس گر گئی ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے، کنسٹرکشن رک گئی ہے، ریل اسٹیٹ رک گئی ہے، تنخواہ دار طبقہ پریشان ہے، مزدور پریشان ہے، جو تاجر ہے وہ پریشان ہے، ہر طبقہ پریشان ہے، تو پھر خوشحال کون ہے؟ پھر ملک کیسے چل رہا ہے؟ ملک نہیں چل رہا۔ اور آگے جو مہنگائی کی نئی لہر آ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، اور جو حالات ہونے جا رہے ہیں اس پہ میں آگے آپ کو کسی ویڈیو میں بتاؤں گا مزمل اسلم صاحب نے کیا انکشافات کیے ہیں۔ تو حکومت کے لیے صورتحال ایک طرف تو عوامی محاذ مشکل ہونے جا رہی ہے، یہ پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا کریں گے، ٹیکس بڑھاتے جا رہے ہیں، جو 40-50 روپے فی لیٹر عوام کو ریلیف ملنا تھا، ایک تو وہ ریلیف نہیں دے رہے، اوپر اس کو مہنگا بھی کر رہے ہیں، عالمی مارکیٹ کے مطابق ریلیف نہیں دے رہے، کسان خودکشیوں پر آ گیا ہے، اور تنخواہ دار طبقے کو بھی کوئی یہ ریلیف دینے نہیں جا رہے اس طرح سے جو ان کو دینا چاہیے۔ تو ایک طرف عوامی سطح پہ حکومت کی مشکلات بڑھنے جا رہی ہیں، دوسری تحریک انصاف ایکٹیو ہے۔ اگر تحریک انصاف نے مومنٹم بنا لیا اور عوام کو جو سلمان اکمل راجہ صاحب بتا رہے ہیں، اور جو آج نعیم حیدر پنجوتا نے بھی کہا کہ یہ عوام کو ادراک ہونا چاہیے کہ عمران خان کے جیل میں رہنے سے عمران خان پر تو سختیاں ہو رہی ہیں، جو ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں اس سے پورا پاکستان مشکلات کا شکار ہو رہا ہے۔ تو لگتا ہے کہ آنے والے دن اس حکومت کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی ہوگا آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔